الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کل شروع ہو گیا تھا. اب اسی کے تسلسل میں یہ پورا رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی خاندان کی عظمت اور ان کی یہ خاص حیثیت کہ وہ توحید پر قائم تھے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی ان کا شعار تھا اور ان کا اتباع ہی در حقیقت پوری نوع انسانی پر لازم ہے. فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے سوائے اس کے کہ جس کی متھی ماری گئی ہو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو ابراہیم کو دنیا میں بھی پسند کر لیا، چن لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی یقیناً انتہائی نیک بندوں میں سے ہوں گے. اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو جب ان کے رب نے ان سے کہا فرما برداری اختیار کر، سبمٹ کر. قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے سبمٹ کرتا ہوں. ووصى بها ابراہیم بنیہ، اور وصیت کی اسی کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب پر موت آئی تھی، یعنی ان پر موت کا وقت آیا تھا. اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا. اب یہ بیک گراؤنڈ میں رکھیے گا، کل جو ہم نے 11 رکوع پڑھے تھے کہ جس میں بنی اسرائیل کے خلاف پروزیکیوشن تھی، اور کل جو 14واں رکوع ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کا، اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرو. اور وہ کہتے ہیں کہ کونوا هودا او نصارى تهتدوا، یہودی یا عیسائی بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. اب یہ سب اس کا جواب آ رہا ہے کہ تم کلیم کرتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے اور اسحاق علیہ السلام کے اور یعقوب علیہ السلام کے پیروکار ہو، تو بتاؤ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا وعدہ لیا تھا. اب یہ جہاں سے بات جو ہے ادھر کنیکٹ ہو رہی ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا مجھے بتاؤ بھلا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہک، تو ان کے بیٹوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے رب، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل کی پیروی کریں گے، کہ رب کی عبادت کریں گے. الہم واحدہ، جو ایک ہی خدا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا.
لہا ما کسبت، ان کے کام آئے گی ان کی کمائی، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے کام آئے گی تمہاری کمائی جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے وہ بڑے کیا کیا کرتے تھے، ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم کیا کر کے لائے۔ اب یہ آیت اس رکوع کے آخر میں پھر ریپیٹ ہوگی، نوٹ کیجئے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی ہو جاؤ تہتدوا، ہدایت پالو گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہو نہیں، کامیابی تو ابراہیم یکسو کے طریقے میں ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، ان سے کہو کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وما انزل الینا وما انزل من قبلک، یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم اہل کتاب سے کہو، قولو کہہ دو، آمنا باللہ، ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی پیغمبروں کو ان کے رب کی جانب سے دیا گیا ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی کو بھی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے، کسی کی بھی توہین نہیں کرتے۔ ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تو اے مسلمانوں اگر یہ بھی ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، بھی اس پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر تو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس پیٹرن سے منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ پھر ہٹ دھرمی پر اتر آئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ تعالیٰ کے رنگ کو اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر رنگ کسی اور کا نہیں ہے۔ ونحن لہ عابدون، اور ہم تو اسی کے بندے ہیں، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل لا تحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، کہو کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ وَلَنَا أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے کام آئیں گے ہمارے اعمال، اور تمہارے کام آئیں گے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اخلاص کے ساتھ خالص ہو کر اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، تو کہو کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اپنے پاس اللہ کی طرف سے گواہی کو چھپائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا۔ لہا ما کسبت، ان کے کام آئے گی ان کی کمائی جو انہوں نے کمایا۔ ولکم ما کسبتم، اور تمہارے کام آئے گا جو تم کماؤ گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ہرگز سوال نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ سیقول السفہاء، اب جو رکوع آ رہا ہے اس میں بنی اسرائیل کی، اہل کتاب کی معزولی کا اعلان ہے کہ وہ امت کی قیادت کے منصب سے معزول کیے جا رہے ہیں، اور اس کا سمبل کیا ہے؟ تحویل قبلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ تمام جو بھی تورات کے 9 احکام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات نہیں پڑھی تھی، جتنے بھی تورات کے 9 احکام تھے، اس لیے کہ اس وقت تک شریعت وہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک حکم بیت المقدس کی طرف رخ کرنا تھا نماز کے اندر،
جب تک آپ کے لیے حرم میں نماز پڑھنا ممکن تھی تو آپ خانہ کعبہ کے جنوب کی جانب کھڑے ہوتے تھے تاکہ آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف تو ہو ہی ہو، خانہ کعبہ کی طرف بھی بیچ میں ہو جائے۔ لیکن جب آپ کے لیے حرم میں نماز پڑھنا ممکن نہ رہا کفار کے تشدد کی وجہ سے، اور آپ نے دار ارقم کو اپنی ایکٹیویٹی کا مرکز بنایا، تو پھر آپ کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ممکن نہ رہا، لیکن آپ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کرتے رہے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو جغرافیائی اعتبار سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اور یروشلم کے درمیان ہے، یعنی اگر آپ رخ کریں بیت المقدس کی طرف یعنی شمال میں تو پھر پیٹھ ہوگی آپ کی خانہ کعبہ کی طرف، اگر آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں تو آپ کی پیٹھ ہوگی بیت المقدس کی طرف۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک جغرافیائی کیفیت تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے حکم کو فالو کیا، اگرچہ آپ کا جو طبعی رجحان تھا، آپ کی جو فطری محبت تھی وہ خانہ کعبہ کے لیے تھی، اس لیے کہ یہ گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑوں نے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا تھا، اور انہوں نے ہی صدا لگائی تھی اس کے لیے کہ آؤ اس کا حج کرنے کے لیے سفر کرو۔ اب حکم نازل ہونے والا ہے، اس سے پہلے تمہید باندھی جا رہی ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ضرور کہیں گے بے وقوف لوگ، کم عقل لوگوں میں سے، ما واللہم، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو اس قبلے سے جس کی طرف وہ پہلے رخ کیا کرتے تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو کہ مشرق و مغرب تو اللہ کے ہیں، یعنی کل بھی ایک آیت آئی تھی نا کہ للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، جدھر بھی رخ کرو گے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہارا رخ ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کی صراط مستقیم کی جانب رہنمائی فرماتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک درمیانی امت بنایا ہے، ایک واسطہ امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے، ان کے خلاف قیامت کے دن گواہی دینے والے بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر یعنی تمہارے خلاف گواہی دینے والے بن جائیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ پہلے جس کی طرف رخ کر رہے تھے نہیں بنایا تھا مگر اس لیے کہ ہم جانیں کہ کون ہیں وہ جو رسول کا اتباع کرتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً وہ بہت بھاری بات تھی مگر ان کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے ساتھ بہت ہی شفقت و مہربانی کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے نبی ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے رہے ہیں کہ آپ اس امید سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب حکم آئے گا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم تمہیں پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جو تمہیں پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اور اے مسلمانوں جہاں بھی تم ہوا کرو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیرا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یقیناً وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، خوب جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اگر لے آؤ تم ان کے پاس جنہیں کتاب دی گئی کوئی سی بھی نشانی، ما تبعوا قبلتک، تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔
وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی اب مزید ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی یہ کیا ایک خاص کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یعنی مل جل کر رہنے، محبت کا ماحول رکھنے کی ایک حد ہے. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو تمام چیزیں جو ہیں ان کو ایک طرح رکھ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فالو کرنا ہوتا ہے. تحویل قبلہ کا حکم آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا ہے کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں. اور اب ذرا وسیع و مشربی دکھانے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم بڑے سافٹ لوگ ہیں اور بڑے انلائٹنڈ لوگ ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو. اب یہ مضمون ہے جو آ رہا ہے، اور تاکید دیکھیے گا اس رکوع کے اندر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی تاکید کتنی ہے، کبھی واحد کے صیغے میں، کبھی جمع کے صیغے میں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور یقیناً اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین، تو اس صورت میں تم یقیناً ظالموں میں سے قرار پاؤ گے، زیادتی کرنے والے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اس حکم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور کچھ لوگ ان میں سے حق کو چھپاتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے حق یہی ہے، ہرگز شک میں پڑنے والوں میں سے نہ ہو جائیے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک رخ ہوتا ہے جس کی سمت وہ منہ کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر کے تم اکٹھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اکٹھا نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اب جائے گا، لوگوں کے دلوں کو موڑ دے گا اور تم سب اکٹھے ہو جاؤ گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں بھی تم نکلو، اب یہ واحد کے صیغے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرنا. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی نکلو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرنا. اب جمع کے صیغے میں حیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم ہوا کرو اے مسلمانوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیرنا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کہنے کے لیے کوئی دلیل، کوئی حجت باقی نہ رہے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے کہ جو ان میں سے ظلم کی روش اختیار کرنے والے ہوں. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، بس ان سے مت ڈرنا. وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرنا. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کروں، اپنا انعام مکمل کروں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پالو. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، وہ جو میں نے کل کہا تھا نا کہ اس آیت پر تفصیل سے گفتگو کروں گا، یہی وہ آیت ہے. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جیسے ہم نے بھیجا اے مسلمانوں تمہارے اندر ایک رسول تم ہی میں سے. یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں پڑھاتا ہے وہ کچھ جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چار کام، تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، 4 مرتبہ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں. ایک ہم کل پڑھ کے آئے ہیں 15ویں رکوع میں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا کے طور پر. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب
ہماری اولاد میں ایک مسلمان امت پیدا فرما اور ان میں ایک رسول مبعوث فرما انہی میں سے جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ فرمائے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بالادست حکمت والا ہے۔ دوسری مرتبہ یہ آ رہا ہے یہاں پر، پھر تیسری دفعہ اگلی سورت آل عمران میں آئے گا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بے حد احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب عین انہی میں سے اپنا ایک رسول مبعوث فرما دیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور پھر 28ویں پارے میں سورہ جمعہ کے اندر اس کی مرکزی آیت کے طور پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا اپنے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم الی آخر۔ اب یہاں پر وہ آ رہا ہے جیسے یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تم پر مکمل کرے گا، جیسے اس نے آغاز فرمایا ہے اپنے آخری پیغمبر کو تمہارے اندر مبعوث کر کے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے بھیجا اپنے رسول کو تم میں، یتلو علیہم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ یہاں قرآن مجید کی تلاوت سے، قرآن مجید کی تلاوت، کتاب کی تلاوت سے، اللہ کی آیات کی تلاوت سے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ہے، اور تزکیے سے مراد ان کو پاک کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ عمل کرنا وہ مراد ہے، اور تعلیم کتاب سے مراد قرآن مجید کی تعلیم ہے، اور تعلیم حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لیکن ایک دوسری رائے اس میں صاحب تدبر قرآن مولانا میاں حسن اصلاحی صاحب کی رائے ہے کہ یہ چاروں کی چاروں چیزیں یہ قرآن مجید سے متعلق ہیں۔ قرآن مجید کا خاص طور پر جو مکی قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں بحث کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں میں ایمان پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، جھنجھوڑ دینے والی آیات جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ بھی کیا ہے؟ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ اس پر مشتمل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کہ تم دیکھتے نہیں کھاتے کیا ہو، یہ دودھ جو تم پیتے ہو، یہ شہد جو تم کھاتے ہو، اور یہ اولاد جو ہم تمہیں عطا کرتے ہیں، اور یہ آگ جو تم جلاتے ہو، اور جو پانی تم پیتے ہو، اور اناج جو ہم اگاتے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں قرآن مجید میں سے پڑھ کر سنانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے لوگوں کے اندر ایمان پیدا کیا، اور اسی سے تزکیہ کیا۔ تزکیہ کیا ہے؟ گوڈی کے عمل کو تزکیہ کہا جاتا تھا عربی زبان میں، کہ ایک باغبان اپنے باغ میں جاتا ہے تو کچھ تو اس نے پھلدار پودے وہاں پر بو رکھے ہیں، ان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ باغ میں کچھ جھاڑ چکاڑ بھی اگایا ہے جو زمین کی نیوٹریشن جو ہے اس کو ضائع کر رہا ہے، تو وہ رمبا لے کر، کھرپا لے کر وہ تمام جڑی بوٹیاں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ یہ عمل تزکیے کا عمل کہلاتا تھا، سیلف پیوریفیکیشن اس کا آج ترجمہ کیا جاتا ہے انگریزی میں، کہ انسان کو پاک صاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لینے کے لیے اس کے اندر حیوانی خواہشات بھی بھر دی ہیں، دنیا کی زیب و زینت بھی اس کو لبھاتی ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ کہ وہ چیزیں کہ جو رکاوٹ بن رہی ہیں ان کو ایک خاص طریقے سے دور کرنا تاکہ وہ رکاوٹ نہ رہیں، ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا نہیں، بلکہ ان کو چینلائز کرنا کہ انسان کھائے پیے صحت مند رہنے کے لیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مجاہد بن سکے، وہ اپنے غصے کا اظہار کرے، لیکن غصہ جو ہے وہ اپنوں کے خلاف استعمال ہونے کی بجائے وہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف استعمال ہو۔ اور اسی طرح انسان اپنی عفت و پاک بازی کے لیے اپنی جنسی خواہش کے جو جائز راستے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں ان کو استعمال کرے، اویل کرے،
اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے یکسو ہو جائے، ادھر ادھر جو ہے وہ اس کی نظر نہ جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ نفس ہے جو انبیاء کرام نے ہمیشہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے۔ جب تزکیہ ہو جائے تو پھر انہیں احکام کی تعلیم دینا۔ قرآن مجید کا 2/3 حصہ مکی ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اس میں آپ کو ہارڈلی کوئی احکام ملتے ہیں، یعنی وہ ساری کی ساری آیات جو ہیں وہ موٹیویشنل ہیں، تزکیہ کرنے والی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایمان پیدا کرنے والی، آخرت کا ایمان پیدا کرنے والی، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے والی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یکسو کرنے والی۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا ایک حصہ ہے، اور اس کے ذریعے سے جب تزکیہ ہو گیا، انسان کے اندر یکسوئی پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، تو پھر اب اگر اس کو احکام بتائے جائیں گے تو وہ احکام پر عمل کرے گا شوق کے ساتھ، بلکہ منتظر ہوگا کہ میرا رب مجھے بتائے کہ میں کیا کروں، میں کون سا راستہ اختیار کروں، کون سا راستہ چھوڑ دوں، میں کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پھر تعلیم کتاب ہے۔ جب آپ مدنی قرآن میں آتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا، یعنی آج ہی کی تلاوت میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، تم پر اللہ کے راستے میں جنگ کرنا فرض کیا گیا، اے ایمان والو تم پر وصیت فرض کی گئی، یعنی پے بپے احکام آ رہے ہیں تزکیے کے بعد۔ اور حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت اعمال کی حکمت ہے کہ احکام کے ساتھ ساتھ حکمتیں بھی قرآن مجید میں بیان ہو رہی ہیں، دانائی کی باتیں بھی قرآن مجید میں بیان ہو رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ پھر حکمت کے ساتھ، یعنی ہر بات قرآن مجید میں آپ کو حکمت کے ساتھ ملے گی، دانائی کے ساتھ ملے گی۔ ایک ہی بات کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک جاہلانہ طریقہ ہے اور ایک حکیمانہ طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں ہر بات حکمت کے ساتھ کہی گئی ہے، تو قرآن مجید احکام کا مجموعہ بھی ہے اور حکمتوں کا مجموعہ بھی ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، منکم تمہیں میں سے، یتلو علیہم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، دیر بائی یزکیکم، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے، وہ کچھ پڑھاتا ہے، وہ تعلیم دیتا ہے جو تم کبھی حاصل نہ کر سکتے تھے، وہ باتیں بتاتا ہے جو تم کبھی جان نہ سکتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بہت خوبصورت آیت ہے، یعنی اگر آپ کو یہ آیت سمجھ آئے تو آپ جھومے بغیر نہیں رہ سکتے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے شکر گزار بندے کا بنو، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اب یہاں بنی اسرائیل سے جو خطاب تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اب ایمان والوں سے براہ راست خطاب شروع ہوگا اس آیہ مبارکہ سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ عربی زبان میں جو لفظ صبر ہے وہ انگریزی کے 2 مفہوموں کو کور کرتا ہے۔ ایک ہے پیشنس، پیشنس ہوتی ہے کسی واقعے کے بعد، یعنی کسی واقعے پر ریئیکٹ نہ کرنا بلکہ کام رہنا، پیشنٹ رہنا۔ دوسرا مفہوم صبر کا انگریزی زبان میں ہے اسٹیڈ فاسٹنس، انڈیورنس، پرسیویرنس، یعنی ایک انسان کا اپنے فیصلے پر قائم رہنا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ راستہ تو یہ صحیح ہے، لیکن اس کے سامنے ٹیمپٹیشن آتی ہے تو اس کے سامنے بھی ڈٹے رہنا، اپنے راستے سے نہ ہلنا۔ اس پر تشدد کیا جاتا ہے تو بھی اپنا راستہ نہ چھوڑنا، اسے تھریٹ کیا جاتا ہے تب بھی اپنے راستے پر قائم رہنا۔ تو بالعموم قرآن مجید میں صبر کا لفظ جو ہے یہ دوسرے معنوں میں آتا ہے، پرسیویرنس اور اسٹیڈ فاسٹنس کے معنی میں۔ یہ وہی ہے کہ جسے ورڈز ورتھ نے سادہ لفظوں میں کہا تھا
کہ not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long. تو جو steadfastness ہے وہ آپ کو اب اس آیت میں بڑی نمایاں ملے گی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. اور مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ